بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے آج میں آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے اس پر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے ازالہ شبہات، اور ازالہ شبہات کے اندر سب سے پہلا ٹاپک جس کو چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے مکہ اور اس سے پہلے کے مشرکین جو تھے یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے، کن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے مانتے تھے۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ایک شبہ پڑ گیا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہ شبہ پڑ گیا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں اور عموماً اور خصوصاً حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے ان سب مشرکوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے صالحین کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو اس قدر بڑھایا حتیٰ کہ ان کو خدا بنا ڈالا، اور پھر کیا کیا کہ ان کے بت بنا لیے اور ان کو وہ پوجنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے، اور جو قبروں میں مدفون اشخاص تھے ان کو وہ مدد کے لیے پکارنے لگے، ان کی وہ عبادت کرنے لگے۔ یہ عقیدت اور محبت نے اپنا کام دکھایا، تو گویا معبودان باطلہ میں انبیاء اور اولیاء بھی شامل تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس عمل کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ آج بھی لوگ اولیاء اللہ اور انبیاء کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو اتنا بڑھاتے ہیں اور بڑھا دیا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو معبود خدا بنا ڈالا اور خدا کا شریک مان لیا۔ یہ ایک شبہ ہے جو بہت سے ذہنوں میں راسخ کر گیا ہے، اور یہ شبہ اتنا ڈیولپ ہوا ہے ذہنوں کے اندر، اس قدر اس کا پروپوگنڈا ہوا ہے کہ اب جتنی قرآن کریم کی تفسیریں لکھی جانے لگی ہیں ان کے اندر جہاں معبودان باطلہ کا ذکر آتا ہے تو وہ بلا جھجک، بلا سوچے سمجھے اور بغیر کہ اس پر وہ غور تھوڑا سا فرما لے، وہ فوراً اس آیت کا مصداق انبیاء اور اولیاء کو بنا ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے بھی یہ کام ہوا تھا اور اب بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ تو امت محمدیہ پھر اسی شرک کے رستے پر چلی گئی ہے جس شرک کے رستے سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا۔ تو آج یہ شبہ پڑ گیا ہے، اور اس شبے کی حقیقت کو آپ یوں جان لیں کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر
90% کفر اور شرک کی مشین جو ہے، وہ توپیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس امر کا جائزہ لیں کہ مشرکین عموماً جو پہلے مشرک تھے وہ اور مشرکین مکہ، ان کے معبود کون تھے، وہ کن کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ چلتے چلتے آگے چل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر اصل وہ مسئلے پر آئیں گے کہ کیا انہوں نے صالحین کی عبادت کی تھی، اور کیا انہوں نے ان کے بت بنا رکھے تھے، کیا وہ قبروں والوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سارا آج کا موضوع ہوگا۔ اس کی میں ابتدا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کی مشہور آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ نے 12 مرتبہ تلاوت کی اور سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا، اگر اس میں تمہیں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ یہاں تک جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی مثل وہ صورت کبھی نہ لا سکے۔ یہ مشہور بات ہے، یہ عظمت قرآن کا ہے، لیکن آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے سے متعلق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کی مثل لانے کے لیے تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور ان سے کہو کہ اس میں وہ تمہاری مدد کریں اگر تم اس میں سچے ہو۔ اب جو شہداءکم من دون اللہ فرمایا گیا کہ ان حمایتیوں کو بلا لو، وہ حمایتی تھے کون جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ان کے زعم کے مطابق کہا ہے کہ وہ بھی ان کی مدد کر لیں اور یہ بلا لیں اپنی مدد کے لیے۔ وہ کون تھے؟ وہ جو من دون اللہ تھے، اللہ کے سوا، وہ کون تھے؟ اسی طرح اگر اس بات کو آپ ایک منٹ کے لیے ذہن میں رکھیں تو دوسری طرف آپ یہ چلے جائیں، یہ لے لیں بات کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے اندر، کلمہ شریف کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ تو وہ لام کو ذرا کھینچتے ہیں، لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب جب انکار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، تو جن کا ہم انکار کر رہے ہیں نا کہ کوئی اللہ نہیں، وہ کون ہیں جن کا انکار کیا جا رہا ہے، اور وہ کون ہیں جن کو مدد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکارو۔ آئیے قرآن کریم کی آیات سے اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ آیت جو ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس آیت کے ساتھ جس آیت کی عموماً تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے سورہ اسراء کی، بنی اسرائیل کی 88 آیت، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تم جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جاؤ تو تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کی ایک بات میں زحمت دیتا ہوں آپ کو کہ مشرکین مکہ کو یہ کیوں کہا گیا کہ اگر جنوں کو بھی تم ساتھ ملا لو تو تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، انسان ایک طرف اور جن ایک طرف، تو جنوں کا ذکر انسانوں کے ساتھ کس طرح سے آ گیا؟ بس یہی اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بات سارا مسئلہ سمجھ ہو جاتا ہے۔ جنوں کو اس لیے کہا گیا کہ تم بلا لو کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کو خدا مانتے تھے، اور جنوں کا اتنا تصرف مانتے تھے کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ان کی مدد کا محتاج ہے۔ اس قدر انہوں نے جنوں کو یہ مرتبہ دے دیا تھا، وہ ان کے خدا تھے۔ اس لیے فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، یعنی تم بھی اور تمہارے معبود بھی، تو تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔
اب اس مضمون کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کرتا ہوں میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے شریک کر لیا، شرک کر لیا. کس چیز کا؟ شرکاء الجن، اللہ کے شریک بنا لیا جنوں کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے شرک ہو گیا، تو وہ شرک یوں ہوا کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا. اور کس طرح؟ خرقوا لہ بنینا وبنات بغیر علم، انہوں نے بغیر علم کے، بغیر جانے، جہالت کی بنا پر جنوں کو اور جننیوں کو، میل اور فیمیل دونوں کو، بنین وبنات بغیر علم، نعوذ باللہ، انہوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ دونوں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور سورہ صافات اور آیت 158 کے اندر اس کی یوں وضاحت ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی، نسب قائم کر دیا. اب اس بات پہ تھوڑا سا آپ دھیان دیں کہ جنوں کو انہوں نے جو معبود بنایا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ جن عبادت بہت کرتے تھے، جنوں کو خدا کا قرب حاصل تھا، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اس لیے بنایا کہ یہ خدا کے نسب سے ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں. اور خدا کے بیٹے بیٹیاں جب کہا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اولاد کے اندر ماں اور باپ کے جین ان کے اندر ہوتے ہیں، ان کی عادت و اطوار ان کے اندر ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد باپ کے وہ ورثاء ہوتے ہیں، وہ وارث ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی کوالٹیز ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس لیے اگر خدا کچھ کر سکتا ہے تو جو خدا کر سکتا ہے وہ اس کی اولاد بھی کر سکتی ہے. اور اگر خدا عبادت کا مستحق ہے تو یہ بھی عبادت کے مستحق ہیں. اگر خدا مالک ہے تو یہ بھی مالک ہیں. اگر خدا کے پاس قدرت ہے تو ان کے پاس بھی قدرت ہے. کیوں؟ کہ خود نسباً، وراثت کے طور پر، بلڈ کے طور پر، جین کے طور پر ان کے اندر وہ سارا کچھ آ گیا جو اللہ رب العزت کے پاس ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم. اب آپ نے جان لیا کہ جنوں کو وہ یہ کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جاؤ اپنے حمایتیوں کو بلا لو. ان حمایتیوں میں ایک جن تھے جن کا ذکر اس کے اندر ہے. اب قرآن کریم کی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں، اس سے یہ مسئلہ اور واضح ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ سورہ النساء اور 116 آیت 116 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے شرک کیا اللہ اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے، اور جو کوئی اور گناہ کرے اللہ قادر ہے کہ اس کو معاف فرما دے، لیکن شرک ناقابل معافی ہے. اب شرک کس طرح سے ہوا تھا کہ اللہ کا شریک بنا دیا، کیا؟ خدا کی اولاد مان لی، خدا کا مقابل بنا دیا، یہ تھا شرک. اور انہوں نے اللہ کا مقابل کس کو بنایا؟ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ پہلی قسم شرک کی جو میں بیان کر رہا ہوں، خدا کی اولاد مان لینا، یہ نعوذ باللہ من ذالک شرک فی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات کے اندر شرک کر ڈالنا. شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں سب. ایک ہوتا ہے شرک فی ذات، ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، اور ایک ہوتا ہے شرک فی الحق، یعنی اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک فی الحق ہے. اللہ جیسی صفت کسی کے اندر مان لینا، یہ شرک فی صفات ہے. اور شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو داخل کر دینا، یا اللہ کی ذات کے اندر سے کسی کو نکالنا، جیسے ان ظالموں نے کیا ہے. یہ شرک فی ذات ہے. پہلا شرک جو ہے وہ یہ ہے شرک فی ذات، اللہ کی اولاد ماننا. تو یہ ان کا پہلا شرک تھا. اب 116 سورت جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں ہے یہ ناقابل معافی، شرک فی ذات. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مانتے کن کو تھے؟ ان یدعون من دونہ الا اناثا
وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، وہ تو عبادت کرتے ہیں عورتوں کی، اور وہ عبادت کرتے ہیں شیطان کی. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، عورتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، اور وہ تو شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کے معبودوں میں فیمیل جننیاں شامل تھیں، جن تھے اور شیطان تھے. یہاں ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں آگے چلنے سے پہلے. میرے ایک نہایت فاضل دوست، انہوں نے ایک بار میری اس آیت کی طرف توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے الست کے اندر جب وعدہ الست لیا، اس کا سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام کی بیک سے اللہ نے تمام روحوں کو نکالا اور ان سے سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہارا خدا ہوں؟ تو انہوں نے کہا قَالُوا بَلَىٰ، تو ہمارا رب ہے. اس کو کہتے ہیں وعدہ الست. اپنے ہونے کا، اپنے خدا ہونے کا ان سے وعدہ لیا کہ میں ہوں. ہم نے کہا، سب نے کہا ہوں، ہاں تو ہمارا رب ہے. اسی کے ساتھ ایک دوسرا وعدہ لیا گیا جس کا ذکر سورہ یاسین کے اندر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا اے بنی آدم تم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اب وعدہ الست کے وقت اگر دنیا کے اندر انبیاء کی، اولیاء کی عبادت ہونی تھی جانداروں چیزوں کی، تو یہ جاندار سے وعدہ لیا جا رہا تھا. اب اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ لینا چاہیے تھا کہ ان کی عبادت بھی نہیں کرنی. تو شیطان کا وعدہ لیا گیا. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت یہ جانتا تھا اپنے علم کے مطابق کہ دنیا میں جب لوگ جائیں گے تو وہ شیطان کی ہی عبادت کریں گے. ہاں شیطان ان کو کئی راہیں اور دکھا دے تو وہ الگ ہے، اصل عبادت جو ہے وہ شیطان کی ہی ہوگی. تو سورہ النساء 117 کی آیت جو ہے کہ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، کہ وہ تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پہلے دن جو انسانوں سے وعدہ لیا گیا تھا ان کی انہوں نے آ کر مخالفت کی. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے شیطان کی تو کبھی کسی نے عبادت نہیں کی. جی نہیں، سنیے قرآن کیا فرماتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزر سے کہتے ہیں، جو ان کا چچا تھا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ انہوں نے چچا کو کہا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، نہ عبادت کر شیطان کی. کیوں شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میری قوم ستاروں کی عبادت کرتی ہے مگر وہ در حقیقت عبادت شیطان کی کرتی ہے. اس لیے آپ نے آزر سے فرمایا کہ تو شیطان کی کیوں عبادت کرتا ہے. یہ لوگوں کے دل میں شبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان کی تو کبھی عبادت ہوئی ہی نہیں، شیطان کی تو کبھی کسی نے عبادت کی نہیں، جنوں کی تو کبھی کسی نے عبادت کی نہیں. ہاں وہ پیروں فقیروں کی عبادت ہوتی تھی، انبیاء اولیاء کی عبادت ہوتی تھی، شیطان کی تو کبھی عبادت نہیں ہوئی. اب میں قرآن کی آیات آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ ہاں شیطان کی عبادت ہوئی ہے اور شیطان کی عبادت ہوتی تھی اور آج بھی شیطان کی عبادت ہوتی ہے اور قیامت تک شیطان کی عبادت ہوگی مشرکین کے ہاں. تو یہ شیطان تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ اکبر. شیطان جو ہے یہ جن ہے، اور جن اور شیطان ایک ہی چیز ہیں. باقی جنات اس کی ذریت ہیں اور شیطان ابو الجن ہے، یعنی ان کا باپ ہے. جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں کہ وہ بشروں کے باپ ہیں، اسی طرح شیطان ابو الجن ہے، وہ تمام جنوں کا باپ ہے. سبحان اللہ. یہاں میں امام قرطبی کا ایک آپ کو محبت برا وہ بات بتاؤں جو انہوں نے لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں پہلے پارے میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں
کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ملائکہ جب ان کو پکارتے تو وہ یا ابو البشر کہہ کر نہیں پکارتے تھے، وہ یا ابو محمد کہہ کر پکارتے تھے. یعنی آدم ساری کائنات سارے انسانوں کے باپ ہیں، لیکن جنت میں جب ملائکہ بلائیں تو ان کو ابو البشر کے نام سے نہیں، ابو محمد کے نام سے بلاتے تھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ گو باپ تو وہ سارے بشروں کے ہیں، لیکن جو کمال ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کائنات میں وہ کسی کو کمال اور نہیں ملا. تو بات یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابو الجن ہے. آپ سورہ کہف اور اس کی آیت 50 کی ذرا تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. اس کا معنی یہ ہوا کہ جن اور شیطان ایک ہی چیز ہیں، وہ ابو الجن ہے، باقی اس کی اولاد ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ اپنے رب کا نافرمان تھا. اب آیت طویل ہے، میں اس کا جو میرے موضوع کے متعلق ہے میں وہ حصہ تلاوت کرتا ہوں. آیت 50 سورہ کہف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم نے، یعنی مشرکین سے اللہ فرما رہا ہے، تم نے اس کو أَفَتَتَّخِذُونَهُ بنا لیا اس کو، وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی اولاد کو، اللہ کے سوا اپنے کارساز، اللہ کے سوا اپنے معبود، تم نے ان کو بنا لیا. تو اللہ مشرکین کو فرمائے کہ تم نے شیطان اور جنوں کو بنا لیا ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مشرکین کے معبودوں میں جو پہلی چیز تھی وہ جنات تھے اور وہ شیطان تھے. یہ قرآن کی آیات سے میں نے آپ کو تلاوت کر کے مختلف حوالوں سے بتا دیا. اب جو سورہ نساء کی آیت ہے نا 117، ان یدون من دون الا اناسا، وہ عورتوں کی تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو جن عورتیں تھیں ان کی وہ عبادت کرتے تھے. اس کی تفصیل ذرا میں آگے جب سورہ نجم کی آیت میں تلاوت کروں گا آگے چلو کر اس میں اس کی تفصیل زیادہ آئے گی. اب ایک حوالہ جنوں کے بارے میں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ سبا اور آیت 40 اور 41 ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، سب کو جمع فرمائے گا، تو ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے سوال فرمائے گا. کیا سوال ہوگا؟ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب یہاں ایک نکتہ سمجھ لیں آپ، عبادت تو کی تھی مشرکوں نے، یوں چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت مشرکوں سے فرماتے کہ کیا تم نے عبادت کی ہے ملائکہ کی، لیکن اللہ ان سے مخاطب نہیں ہوا. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ ان سے مخاطب نہیں ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے زندہ، کہ یہ بڑی ہوگی، اس کے بڑے مصائب ہوں گے، اس کی شادی کرنی پڑے گی، کل کو یہ روٹ کر آ جائے گی، اس کا خامد تنگ کرے گا. ایک ایک بات پر جو ہے وہ ہمیں دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور یہ ہمت نہیں ہے. اور مخالف لوگ اس بچی کو اٹھا کر لے جائیں گے، دوسرے قبائل والے وہ اس کو اپنی لونڈی بنا لیں گے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے، بچی جب پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے. اب اس کا قیامت کے دن کا وہ جو منظر ہوگا، اللہ رب العزت نے سورہ اذا الشمس کوورت میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی تفصیل بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ وہ بچی جو ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس سے سوال فرمائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا. اب یہاں بھی سوال ذہن میں آتا ہے
کہ بچی سے سوال کیوں کیا جائے گا؟ سوال تو دفن کرنے والے سے کرنا چاہیے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو، میرا رب ان سے کلام فرمائے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر عنایت فرمائیں گے، بس اس دن تو مومنوں کا بول بالا ہوگا، انہی سے رب العزت کلام فرمائے گا۔ تو جس طرح بچی کے قاتلوں سے کلام نہیں ہوگا، اسی طرح قیامت کے دن مشرکوں سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے ملائکہ کی عبادت کی ہے یا نہیں، وہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ ملائکہ سے پوچھا جا رہا ہے انہوں نے تمہاری عبادت کی ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن۔ یہ سورہ سبا کی آیت 41 ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، یہ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، تو ہمارا والی ہے، یہ تو عبادت کرتے تھے کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنوں کی تو کبھی عبادت نہیں کی گئی، جی نہیں، جنوں کی نہیں عبادت ہوئی، یہ نیک لوگوں کی، صالحین کی عبادت ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھو قرآن کے ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اب قیامت کے دن جب فرشتے کہیں گے کانوا یعبدون الجن، کہ یہ تو تمہاری عبادت، جنوں، وہ کہیں گے یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کو تو یوں ارشاد فرمانا چاہیے کہ نہیں، یہ تو تمہاری عبادت کرتے تھے، جنوں کی تو نہیں کرتے تھے۔ لیکن چونکہ در حقیقت جنوں کی ہی عبادت لوگ کرتے تھے اور کرتے ہیں اور قیامت تک مشرک کریں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو یہ نہیں فرمایا۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو معبود تھے مشرکین کے، ان معبودوں میں ملائکہ بھی شامل تھے۔ اس آیت سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ملائکہ سے کہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو یہاں سے یہ ایک مسئلہ سمجھ بات میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مکے کے جو ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن کچھ علماء وہ ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ ملائکہ کی عبادت نہیں ہوئی، وہ جنوں کی عبادت تھی، لہذا اصل معبود تھے وہ جن تھے، ملائکہ نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی کہہ لے کہ ہاں وہ جنوں کی عبادت ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اصل میں جنوں کی عبادت ہوئی ہے۔ اب جنوں پر میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب جنوں کو چھوڑتے ہیں، ان لعینوں اور ملعونوں کو، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ تو معبودان باطلہ میں سے آپ نے دیکھ لیا مشرکین کے معبودوں میں جو قد آور، بڑا اور شرارتی، لعین، ملعون، وہ جنات اور شیطان تھے۔ اب ایک اور چیز تھی آگے، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ حامیم سجدہ اور اس کی آیت 37 ہے۔ اب دوسرے معبودوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی دین رات، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کا چڑھنا، غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، سجدہ صرف اللہ رب العزت کو کرو، خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا، کن کو؟ چاند کو، سورج کو، ان کو تم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنے والے ہو۔ وہ چونکہ ان کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا۔ اب سورج اور چاند کی کیوں وہ عبادت کرتے تھے؟ یہ اس لیے تھا کہ اب ہمارے زمانے میں بھی ایک یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک ہنٹ آپ کو دوں گا، اشارہ دوں گا، وہ یہ کہ یہ ستاروں کے حساب کرنے والے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر، بعض چینلوں پر تو اس کے پورے پروگرام کے پروگرام آ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، اخبار میں ہوتے ہیں، یہ تمہارا ہفتہ کیسا رہے گا، تو وہ حساب کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تمہارا ستارہ اس وقت یہاں ہے، اب تمہیں شادی جس لڑکی سے کرنی چاہیے اس کا بھی تمہارے ساتھ ستارہ ملنا چاہیے، اگر وہ ایک جگہ جمع ہوں تو پھر تمہیں شادی تمہاری کامیاب ہوگی۔ تو یہ جو ستاروں کا، نجومیوں کا حساب کتاب ہے، یہ کاہنوں نے ان کو بتا رکھا تھا۔ جب پہلے ان کو بتایا، بعد میں ان کو بتایا کہ ستارے جو ہیں ان کے اندر ایک ذاتی پاور ہے کہ یہ تمہارے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔
تو یہ ان کے کہنے پر انہوں نے ستاروں کو، چاند اور سورج کو خدا مان لیا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، کہ شعراء وہ رب ہے شعراء کا، شعراء کے ستارے کا نام تھا کیونکہ ان کو بھی وہ پوجتے تھے۔ تو معبودہ نے باطلہ میں چاند بھی تھا، ستارے بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو وہ مانتے تھے۔ اور آج بھی غیر مسلموں کے ہاں تو الگ رہا، مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ستاروں کا حساب کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ مسلمان جب کتاب لے کر ستارے کا حساب کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جب مشرکین ستاروں کو مانتے تھے تو وہ ان کو سجدہ عبادت کرتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں۔ آج جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، نہیں ہے، تو یہ غلط۔ امام نووی نے اس پر بحث کی ہے، میں اس کا ایک صرف اشارہ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی رات کو آپ تشریف فرما تھے مقام حدیبیہ میں، بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مومنانہ کلمے کا اظہار کیا۔ مومنانہ کلمے کا کیسے اظہار کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور کچھ نے کہا، حضور نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بارش تاروں اور ستاروں نے نازل کی ہے، یہ کفر اور شرک ہو گیا۔ ان حدیثوں کی شرح میں علامہ ابن حجر اسقلانی، امام عینی، بدر الدین عینی اور امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کا اعتقاد ستاروں کے بارش برسانے کے بارے میں اور تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ ستاروں نے بارش برسائی ہے تو وہ کافر مشرک نہیں ہوگا، یہ اس کا جملہ شرکیہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا اعتقاد ہے کہ بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ ستاروں کے حساب سے کوئی حساب کر کے بتا سکتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، وہ ان کو ذریعہ اور سبب سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ بات بھی مکروہ ہے، لیکن اعتقاداً مسلمان ایسا نہیں کہتا، لیکن مشرکوں کے یہ خدا تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کے ہاں کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ یونس 35 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے یہ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے ان میں سے ہے کوئی راہ حق بتانے والا؟ اس جملے پر، اس آیت پر 35 جو ہے، کم از کم آپ 3 بار غور کریں کہ کیا جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے ان میں کوئی راہ حق بتانے والا ہے؟ نہیں، قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ ہی ہے جو حق کی راہ بتانے والا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ مشرکین جن کو اپنا معبود اور خدا سمجھتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ بتانے والا نہ تھا۔ لیکن انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ تو راہ ہدایت بتانے والے ہیں۔ تو معنی اس آیت سے یہ نکلا کہ مشرکین کے خدا انبیاء اولیاء نہیں بلکہ وہ شیاطین تھے، اور وہ سورج تھے، اور وہ چاند تھے۔ یہ تھا جن کا بیان ہو چکا ہے، باقی کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ایک سوال یہاں کسی کے ذہن میں آ جائے اور وہ میں آگے جانے سے پہلے ذرا اس کو کلیئر کر دوں۔ کوئی کہہ دے کہ ہاں دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت جو ہے، یہ خدا کا بیٹا جو عیسائی کہتے ہیں تو اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ ٹرینٹی ہوتی ہے کہ فادر، ہولی گوسٹ اور سن، تو وہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک خدا مرکب ہے ان 3 چیزوں سے، اس کا نام ٹرینٹی ہے۔ میں اس بات میں نہیں جا رہا۔ تو ان کی عبادت کی جاتی تھی؟ نہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے ان کو تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے چڑ تھی، اور آج کی جو میری ساری گفتگو ہے وہ نہ یہودیوں کے بارے میں ہے، نہ عیسائیوں کے بارے میں ہے،
آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ مشرکین ہیں جو شرک کرنے والے تھے، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، جو اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے، جو اللہ کے حق میں شرک کرتے تھے۔ بس یہ میں الفاظ بول رہا ہوں، ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب شرک فی الصفات کا وقت آئے گا اس میں قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا شرک فی الصفات جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آج شرک فی الذات کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے تھے۔ یہاں میں آپ کے سامنے سورہ زخرف جو ہے اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کی آیت 51 اور 57 اور 58، یہ دو آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، معبود بنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بھی بیان کی جائے تو تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ شیخی میں آ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ تڑپ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ کا نام آگے سے وہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں یا ہمارے وہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اچھے ہیں؟ تو یہاں تو بھائی یہ پتہ چل گیا، بات کلیئر ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو نام سے ان کو چڑ تھی، تو بھلا جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے چڑ تھی وہ ان کی عبادت کہاں کرتے تھے؟ تو یہ تصور بالکل ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ مشرکین حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں، عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں جو دوسرا ازالہ شبہات پر دوسری یا تیسری نشست ہوگی اس میں اس پر آئے گی۔ اب تک میں نے آپ کی جو میموری اس کو فریش کرنے کے لیے میں دوبارہ دو لفظوں میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے بتایا آپ کو کہ مشرکین کے معبود تھے جن، شیطان، سورج، چاند اور ستارے، اور اگر کوئی کہہ لے تو ملائکہ، لیکن اس کی میں نے تفصیل بتا دی۔ اب جو تیسری چیز ہے جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ النجم میں بیان فرمایا، اور یہ آیت جو ہے وہ 19 میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وَلَهُ الْأُنْثَى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لات کو دیکھا ہے، عزا کو دیکھا ہے، منات کو دیکھا ہے جو ان کی تیسری ہے؟ تو یہ لات، منات اور عزا یہ تین وہ بت ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تو اب تیسری چیز جو ان کی معبود ہو گئی وہ ہیں بت، اور ان تین بتوں کا بائی نیم ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بت تھے کون؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ تو بس نام ہی نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت تو نہیں، یہ تو نام ہی نام ہے۔ یہ تم رکھ لیے، گھڑ لیے تمہارے باپ نے اور دادا نے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، تم تو فالو کر رہے ہو صرف اپنے گمان کی۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ اس آیت کی طرف زیادہ دلانا چاہتا ہوں۔ تینوں بتوں کے نام تو ہو گئے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو نام ہی نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر لات اور منات اور عزا یہ تینوں اگر نام ہوتے انبیاء کے، اگر یہ نام ہوتے اولیاء کے، تو کیا اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا کہ یہ تو نام ہی نام ہے، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ پھر یوں تو نہ فرماتا،
پھر تو یوں فرماتا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو اگر لات منات عزا ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے، انبیاء ہوتے، تو یوں ارشاد ہوتا کہ جن کے تم عبادت کر رہے ہو لات منات عزا کی، یہ تو خود رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، پھر یوں ذکر ہوتا۔ جیسے سورہ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، یہ آیت میں تلاوت کرنا چاہتا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، کن کو؟ النجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور سورج اور چاند، یہ تو خود ہر چیز اس کو سجدہ کرنے والی ہے۔ اور سورہ حج کے اندر ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم، سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شمس، قمر اور تمام ستارے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو کائنات کے مالک مجھے سب خدا مان رہے ہیں۔ اگر یہ صالحین کے ناموں کے بت ہوتے لات منات عزا تو یوں ارشاد ہوتا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو خود مجھے سجدہ کرتے تھے، وہ تو خود میرے آگے جھکنے والے تھے، وہ تو خود میرے نام کی دعائی دیتے تھے، وہ تو خود مجھے اپنا پروردگار مانتے تھے۔ مگر ایسا نہیں فرمایا گیا، کہا یہ تو نام ہی نام ہے۔ اس آیت کے ساتھ دو آیتیں میں قرآن کی آپ کو تلاوت کرتا ہوں اور سناتا ہوں، سنیے اور ثواب حاصل کیجئے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جو قوم تھی وہ مشرک تھی اور وہ عبادت کرتی تھی غیر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے معبودوں کی، اور ان کے معبود بھی یہی تھے جو میں آپ کو بتا آیا ہوں، اور انہوں نے بھی بت بنا رکھے تھے کچھ۔ تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سورہ اعراف کے اندر ان کا تذکرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھے میرے ساتھ محض چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ یہ جو تم نے فلاں کا نام کا فلاں کے نام کا فلاں کے نام کا بت بنا رکھا ہے، یہ جن کے تم نام لے رہے ہو ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، یہ تو نام ہی نام ہے، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر مشرکین نے وہ بت بنائے ہوتے انبیاء کے نام پر اور اولیاء کے نام پر تو وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیتے؟ وہ یوں کہتے، وہ کہتے ہود تو یہ کہہ رہا یہ نام ہی نام ہے، یہ تو اپنے زمانے کی پہنچی ہوئی سرکاریں تھیں، ان کا تو یہ مقام تھا، ان کا تو یہ مرتبہ تھا، ان کے تو یہ معجزات تھے، ان کی تو یہ کرامات تھیں، ان کا تو فلاں تھا۔ وہ ان کے فضائل و مناقب کی لائنیں لگا دیتے۔ اگر ان کے کوئی فضائل و مناقب ہوتے اور ان ناموں کا کوئی مسمى ہوتا، یعنی جن کے نام پر وہ نام رکھے گئے تھے، اگر وہ کوئی ہوتا اور وہ نیک ہوتا صالح ہوتا تو وہ قوم ان کے سامنے بیان کرتی، مگر انہوں نے کچھ بیان نہ کیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جب جیل میں تھے تو وہاں دو ان کے پاس آئے قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ آپ نے ان کو تعبیر بتا دی اور تعبیر بتانے کے بعد آپ یوں ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی سرے سے حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو وہ قیدی جو مشرک تھے وہ کہتے کہ نہیں یہ تو فلاں فلاں بڑے پہنچے ہوئے تھے، اگر وہ نہ کہتے تو یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ کن کے نام ہیں۔ اگر وہ صالحین کے نام ہوتے
تو یوسف علیہ السلام یوں فرماتے کہ جن کے نام کے تم نے یہ بت بنائے ہیں نا، یہ جن کے ناموں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو خود اللہ کے عابد تھے، یہ تو اس کے آگے جھکنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بت تھے، جو ان کے نام تھے، ان کی کوئی حقیقت نہ تھی، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کی بھی کوئی حقیقت نہ تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ جن کی عبادت کر رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے ان ہی الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو نام ہی نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، تم تو صرف ایک گمان باطل کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہ خاموش رہے؟ نہیں، وہ بولے، وہ کہنے لگے، ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، وہ کہنے لگے سورہ زخرف کی 51 آیت تھی، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہیں یا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری قوم جو ہے تو یہ جھگڑالو قوم ہے، انہوں نے وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ تو جھگڑالو ہیں، تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی پوائنٹ کوئی نکلتا ہو تو مشرکین خاموش رہنے والے نہیں تھے، وہ خاموش نہیں رہتے تھے، وہ بات کرتے تھے۔ اگر لات منات عزا صالحین کے ناموں پر بت تراشے گئے ہوتے یا حبل صالحین کے نام پر بنایا گیا ہوتا جو ان کے بڑے بت تھے، جب ان کو برا کہا جاتا تو کبھی یہ نہ ہوتا کہ وہ خاموش رہتے، وہ ضرور آگے سے جھگڑا کرتے، وہ بات کرتے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ناظرین، یہاں تک جو ہے میں نے آپ کے سامنے ان کے معبودوں کی حقیقت کو بیان کیا کہ وہ کون تھے۔ اب آپ سمجھ لیں، جب یہ کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا انسائیڈ جو میننگ ہے وہ یہ ہے، لام کو لمبا کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ شیطان معبود نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، جنات نہیں ہے، وہ ستارے نہیں ہیں، چاند نہیں ہے، بت نہیں ہے، لا الہ، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تو ہم ان سب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو مان رہے ہوتے ہیں۔ جب سب کا انکار کر کے اس ایک کو مانتے ہیں تو اس کو پورے قرآن و سنت میں کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے زیادہ ذکر جو اس مخالق کائنات کو پسند ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس میں اس کا اقرار ہے اور اس کے دشمنوں کا انکار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ان کا انکار کر کے کہتے ہیں تو اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر میں اس کی فضیلت اگر بیان کرنے لگوں لا الہ الا اللہ کی تو وہ بات طویل ہو جائے گی، مگر صرف اتنی ایک مسلم شریف کی حدیث کا ایک اشارہ کرتا ہوں میں کہ جہاں لا الہ الا اللہ ذکر کرنے والوں کی مجلس ہوتی ہے تو ملائکہ ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کے اوپر سائبان اپنے پروں سے بناتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس سے جب ملائکہ جاتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو۔ تو حدیث کے اندر وہ تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس سے آئے ہیں۔ تو رب پوچھتا ہے وہ کیا طلب کرتے تھے، وہ کیا مانگتے تھے، تو ایک ایک بات ان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب اس کو پتا تو ہے تو پھر وہ کیوں ان سے پوچھ رہا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس جب ملائکہ آتے ہیں تو رب بار بار اس لیے پوچھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس سے آنے والے جو ملائکہ ہیں ان سے ان کا ذکر سننے سے اس کی رحمت کو مزہ آتا ہے۔
تو لا الہ الا اللہ کا ذکر اس لیے افضل ذکر ہے کہ اس میں خدا کے دشمنوں کا انکار ہے اور خدا کی وحدانیت اور خدا کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی کہ یہ نہیں درست کہ انہوں نے انبیاء اولیاء کی عبادت کی ہو۔ یہاں پر ایک بات، دو باتیں ہیں، وہ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں، اور دو میں کہہ رہا ہوں اور کتنی باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ یہ کلام پاک ہے، میرے وہ فاضل دوست کہا کرتے ہیں کلام پاک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور ایسی کلام کو پڑھنا شروع کیا کہ ہماری ایسی لاکھوں زندگیاں اور آ جائیں تو یہ کلام پاک کہ شاید چند اوراق کو ہم نہ سمجھ سکیں، بلکہ قرآن کو قرآن کہا ہی اس لیے جاتا ہے، قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی بار پڑھا جائے ہر بار آپ پر ایک نیا گوشہ کھلتا ہے، اور وہ فہم القرآن کا ایک مفہوم آئے گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس میں وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ آج صرف اتنا ہی ہے کہ جتنی بار قرآن پڑھیں تو اس سے ایک نئے مفہوم جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ تو دو باتیں کر کے کتنی باتیں ہو گئیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جنوں کو وہ مانتے تھے، شیطان کو مانتے تھے، اور ستاروں کو ماننے کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کی تقدیر کا مسئلہ تھا کہ یہ جانتے تھے، بتوں کو کیوں مانتے تھے اور کیوں مانتے ہیں آج بھی اور پہلے کے مشرکین بھی؟ میں کبھی کبھی پہلے یہ بات سوچا کرتا تھا جب مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا پہلے، اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عنایت فرما دیا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جو مشرکین ہمارے زمانے کے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں ہندوستان میں یا سری لنکا میں یا دوسرے ممالک میں، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ڈاکٹر، کئیوں نے 3 پی ایچ ڈی کر رکھے ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، ملک کے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور سوسائٹی میں ان کا ایک بڑا مقام اور سمجھ بوجھ ہے۔ تو جب اتنی سمجھ بوجھ ان کی ہے، اتنا وہ جانتے ہیں، تو یہ کیسے ان کی طبیعت اس بات کو مان لیتی ہے کہ وہ ایک تراشے ہوئے بت اور جو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اور وہ بے جان ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، اس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جائیں اور اس سے وہ یوں کہیں کہ تو ہماری مشکل کو حل کر دے، تو ہم پہ مہربانی فرما، اور اس کے نام کی وہ قربانی دینے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہی سوال نہیں ہے، میں پیچھے بھی سوچتا تھا کہ مشرکین مکہ ذہین انسان تھے۔ اگر ان کی شاعری زمانہ جاہلیت کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ذہین تھے۔ حضور کے زمانے کے مشرک، اس سے پہلے بھی۔ اب دنیا کے اعتبار سے وہ ذہین تھے، لیکن کیا ان کو یہ عقل نہیں آتی تھی کہ یہ بے جانوں کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں؟ اتنی سی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مسلمان بچہ ہے، 5 سال کا ہو، اس کو آپ کہیں کہ یہ کیمرہ پڑا ہوا ہے، اس کو سجدہ کر دو اور اسے اپنا خدا مان لو، تو وہ نیچرلی طور پر کبھی اس کے آگے نہیں جھکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو عقل ہے، تو کیا 5 سال کے بچے کو یہ عقل ہے کہ بے جان کے آگے نہیں جھکنا؟ تو اتنے تیرے پرائم منسٹر، PhD اور اتنی تعلیم یافتہ یہ کیسے جھک رہے ہیں، اور وہ تعلیم یافتہ کیسے جھک گئے تھے؟ کس کے پیچھے کیا ہے؟ یہاں پر 2 پوائنٹ آف ویو ہیں۔ ایک وہ ہے جو شبہ ہے، جس کا میں آج ازالہ کر رہا ہوں، ایک وہ ہے جو شبہ ڈالا گیا، اور ایک ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک شبہ کا تعلق ہے، موجودہ دور کے مشرکوں کے بارے میں تو وہ کلیئر نہیں کر سکتے، شبہ ڈالنے والے، اور جن کی اپنے دل میں بھی شبہ ہے، لیکن پچھلے مشرکوں کا وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو لات، منات اور عزا اور حبل کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن میں ذرا قرآن کریم پر ہی رہنا چاہتا ہوں، اسی کی آیات تلاوت کرنا چاہتا ہوں، انلیس کہ کوئی بات تھوڑی سی اس کی تفسیر میں تاریخی طور پہ کہنی پڑ جائے۔ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ لات اور منات اور عزا
چونکہ یہ صالحین کے نام تھے. یہ لات، منات اور عزا اپنے زمانے کے بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے. ان کا اللہ کے ہاں بڑا قرب تھا، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا. تو کیا تھا کہ وہ ظاہراً بتوں کو نہیں دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ یہ کس کے نام پر بنایا گیا ہے. تو در حقیقت ان کے دل میں اس نام کی عزت ہوتی تھی جس کے نام پر بت بنایا گیا تھا. تو اس لیے وہ ان سے مرادیں مانگنے لگتے. تو ظاہراً تو بت ہوتا، لیکن حقیقتاً بت نہیں، حقیقتاً وہ نیک اور صالح شخص ہوتا جس کے نام پر وہ بت بنایا گیا تھا. یہ ایک وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ وجہ تھی مشرکین کے اندر ان کا عزت اور احترام تھا. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نیک صالح زندہ تھے پرانے زمانے میں، اس وقت کے مشرکوں نے تو ان کو نہ مانا، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر انہی مشرکوں کی اولاد ان گزرے ہوئے اپنے باپ دادا جن کا انکار کرنے والے تھے ان پر اس قدر عاشق ہو گئے کہ ان کے نام کے بت بنا لیے. تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر عقیدت تھی، محبت تھی، وہ محبت کی وجہ سے اس کو مانتے تھے. لیکن اب اس بات کا وہ جواب نہیں دیتے کہ چلو یہ تو تم نے گھڑ لیا کہ ہاں وہ عقیدت کی وجہ سے مانتے تھے، بزرگوں کے نام کے بت بنائے گئے تھے. تو آج مشرک جو سری لنکا میں، ہندوستان میں، چائنا میں، پوری دنیا بھر میں بتوں کو پوج رہے ہیں، ارے اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ کہ یہ کن کی عقیدت میں دندہ ہو رہا ہے، یہ کن کی عقیدت میں پوجا جا رہا ہے، یہ کن کی عقیدت میں ان کو خدا مانا جا رہا ہے. چلو وہ تو تم نے اپنا معاملہ کر لیا. قرآن کریم کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو مشرکین نے کہ یہ نیک اور صالح بت ہیں، ان کے نام پر بت ہیں اور ہم عقیدت کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. نہ قرآن میں ہے نہ مرفوع حدیث میں ہے. ہاں ایک دو تاریخی روایتیں ہیں کہ انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے، لیکن آج اس کا موضوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان تاریخی روایات کا جائزہ میں جرح و تعدیل، علم تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں وہ رکھوں گا کہ ان تاریخی روایتوں کی کیا حیثیت ہے. لیکن اب یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ ان کو کیوں مانا جا رہا تھا. یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت پہلے سن لیں تاکہ جو بعد میں نے ایک دو روایتیں بیان کرنی ہے نا، وہ ان کو قرآن کی آیت کی تائید حاصل ہو جائے اور آپ سمجھ لیں کہ ہاں یہ روایتیں درست ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کتاب لینے کے لیے. یہ واقعہ آپ نے ہزاروں بار زندگی میں سنا ہے، میں صرف اس کا ایک پارٹ لینا چاہتا ہوں جس کا تعلق میرے موضوع کے ساتھ ہے. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو بعد میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کے پاس سے سونا جمع کیا اور سونا جمع کرنے کے بعد اس کا ایک بچڑا بنا ڈالا. جب اس کا بچڑا بنا ڈالا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، وہ اس کو بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي. یہ 88 آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان دڑ کا، ایک بے جان دڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا. جسد اللہ خوار، اس کے اندر سے گائے کی سی آواز آتی تھی. اب جب گائے کی آواز آنے لگی تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس کو پوجنا ماننا شروع کر دیا، اس کو خدا مان لیا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جب قوم نے اس بچڑے کو پوجا اور مانا، یہاں یہ بات آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اگلی آیت تلاوت کرنے سے پہلے. وہ یہ ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بچیوں،
کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بیوقوف آدمی تھے، ان کا دماغ خراب تھا، وہ سب مینٹل ہاسپیٹل کے پیشنٹس تھے۔ اب ان کے سامنے سامری نے گولڈ سے بچڑا تیار کیا اور وہ کہنے لگا کہ اس کو خدا مان لو، تو انہوں نے مان لیا۔ کیا ان کے اندر عقل نہیں تھی کہ ہمارے سامنے بننے والا یہ خدا کیسے بن گیا؟ یہ بات انہوں نے کیسے مان لی؟ امام رازی نے اس مقام کے اوپر یہ تھوڑا سا اشارہ دیا کہ کس طرح سے ہو گیا۔ ہاں، کوئی بندہ کسی کو اس وقت تک اس کی عبادت نہیں کرتا تا وقت اس کے اندر وہ سپر نیچر ما فوق الفطرت انسانی طاقت سے باہر کوئی چیز وہ نہ دیکھ لے جو اس کو خدائی کمال اس میں نظر آتا ہو۔ اس کے سوا وہ اس کو خدا نہیں مانتا۔ اب جب اس کے اندر سے وہ آواز آنے لگی تو لوگوں نے اس کو خدا مان لیا۔ تو مانا یہ نکلا کہ خدا اس لیے مانا تھا کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ اب مشرکین مکہ نے جو بت تراشے تھے، لات اور منات اور عزا، اصاف اور نائلہ، یہ وہ بت تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور علامہ ابن الجوزی تمام محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں کہ شیاطین کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے اندر آ کر بولتے، ان کی آواز نکلتی اور وہ سمجھتے کہ ہاں یہ بت بول رہے ہیں، لیکن در حقیقت جن اور وہ شیطان تھا جو ان کے اندر بولتا تھا۔ جب اس کی وہ آوازوں کو سنتے تھے تو ان کی عبادت کرنے لگتے۔ آج بھی آپ ہندوؤں کے ہاں چلے جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے فلاں بت کے اندر سے یہ آواز آئی تھی آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 70 سال پہلے، تو یہ جنوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ کو تو فتاویٰ پورا بھرا پڑا اس کے اندر، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر تو، کہ ہاں ان کے اندر سے آوازیں آتی تھیں، وہ بولتے تھے اور آج بھی آتی ہیں۔ جب ان کو وہ بتوں کو بولتا سنتے تھے تو اس وقت ان کے اندر یہ بات خواہش پیدا ہوتی اور ان کا اعتقاد بڑھتا کہ ہاں یہ بے جان نہیں ہے۔ یعنی بتوں کی عبادت کی وجہ صالحین کے بت نہ تھے، ان کے نام نہ تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے وہ آوازیں آتی تھیں اور شیطان بولتا تھا، اس وجہ سے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اصل اس کی وجہ تھی۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں باب فتح مکہ کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو آپ نے مختلف لوگوں کو، صحابہ کو بھیجا کہ وہ بت توڑ کر آ جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت توڑنے کے لیے گئے۔ آپ نے عزا کو توڑا، یہی جس کا سورہ نجم کی آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے توڑ کر حضور کے پاس واپس آ گئے، یا رسول اللہ میں نے توڑ دیا بت کو۔ فرمایا کیا تو نے کچھ دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ پھر۔ انہوں نے دوبارہ گئے، پھر توڑا، حضور کے پاس آئے، پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا پھر جاؤ۔ اب جب تیسری بار توڑا تو کیا دیکھتے ہیں، بت کے اندر سے ایک سیاہ عورت باہر نکلی، اور جب وہ سیاہ عورت باہر نکلی اور اس کی عجیب و غریب شکل تھی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے لگی۔ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے اوپر وار کیا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر وہ حضور کے پاس آئے، آ کر قصہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بار میں نے یہ دیکھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ عزا تھی جو عزا کے اندر تھی، جس کی عبادت کی جاتی تھی، اب قیامت تک عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب آواز نکلنے والی بات بھی اور اس کے اندر سے جنات کے نکلنے والے کی۔ اب میرا سوال ان اپنے دوستوں سے ہے جو دن رات اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے صالحین کے بت بنائے تھے، وہ اصل میں صالح تھے۔ اب بتائیں اگر وہ صالح تھے تو جب بت توڑا گیا تھا تو اس کے اندر تو کسی ولی کامل کو نکلنا چاہیے تھا، وہ جن عورت اس کے اندر سے کیوں نکلی؟ معلوم ہوا وہ صالحین کے بت نہیں تھے، وہ کاہنوں نے جنات کے نام پر ان کو بتایا تھا کہ یہ جنوں کے نام ہیں، ان کے نام کے بت بنا لو۔ اور وہ بت جو تھے، یہ معارف القرآن جیسی تفسیر میں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ اور کی تحت میں مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ لکھا کہ انہوں نے وہ بت جو
جو تھے وہ جنات ملائکہ حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کی شکل پر بنائے ہوئے تھے. اور علامہ ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں بھی یہ ذکر کیا کہ وہ ملائکہ جنات اور خود رب العالمین نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ان کے اوپر وہ بنائے ہوئے تھے ان کی شکل. صالحین کا سرے سے کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں. یہ قرآن کریم کی تمام آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, تاریخی حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آخر میں 2 سوال ہیں جو اس بات کی تائید میں پیش کیے جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ صالحین کے بت تھے. اچھا, وہ دونوں آیتیں میں پڑھنے سے پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ آج کے ہندوؤں کے بت کن سوالے پر ہیں؟ چاند اور سورج کی جو عبادت کرتے تھے وہ کس سالے کی بنا پر تھی؟ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس بچڑے کی عبادت کی وہ کس سالے پر تھا؟ وہ کس سالے کے نام پر یا کس کی شکل پر تھا؟ تو یہ سارا شبہات ہیں. جو شبہ تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. اب مجھے یہ 2 جو شبہ ہیں ان کو میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اس پہ بہت سی اور باتیں ہیں, وہ میری کتاب ہے انگلش کے اندر اریزنگ ایکوزیشن آف شرک, میں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر اس کی زیادہ تفصیل ہے. تو ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن کے اندر تو اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا. یہاں پر ایک جو شبہ پہلا پیش کیا جاتا ہے وہ سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے. یہ سورت الاعراف کے آخر میں ہے, میرے گلاسز کام نہیں کر رہے. یہ تقریباً 194 آیت ہے, 194 آیت ہے, ہاں 194 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 193 سوری, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں. یہاں پر لوگ جو ہیں دوست ان کو پھر شبہ پڑ جاتا ہے. یہ پروگرام ازالہ شبہات ہے, شبہات کا ازالہ. وہ کہتے ہیں دیکھو تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, وہ تم جیسے بندے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تم کہہ رہے ہو وہ شیطان تھے, وہ ابلیس تھا, وہ چاند تھے, وہ ستارے تھے, وہ بت تھے. دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے, تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, وہ تم جیسے بندے ہیں. یہاں بت کہاں سے آ گئے, یہاں جن کہاں سے آ گئے؟ یہ دیکھیں. سب سے پہلا شبہ یوں دور کر لیں کہ یہ بات حال کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم جیسے بندے ہیں. مشرکین مکہ کو فرما رہے ہیں کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اگر وہ صالحین گزرے ہوئے تھے یا انبیاء تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے ہیں. پھر نہ فرماتا, پھر فرماتا کہ تم کی جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے تھے. یعنی ان کا جو ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا کہ وہ بندے تھے. تو جو ہیں کہا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جن کی عبادت کر رہے تھے اور جن کو ہیں کہا جا رہا ہے اور عباد امثالکم کہا جا رہا ہے وہ اس وقت موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اور مشرکین ان کی عبادت کر رہے تھے. اب وہ کون تھے جن کی عبادت کر رہے تھے اور جن کو عباد امثالکم کہا گیا؟ پہلی بات تو یہاں یہ کلیئر کر لیں کہ یہ گزشتہ صالحین جو تھے ان کا اس آیت کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں کہ وہ گزرے ہوئے لوگوں کے بت تھے یا گزرے ہوئے لوگوں کی عبادت کرتے تھے. نہیں, اس کا نہیں تعلق, کیونکہ ہیں آ گیا اور ہیں نے سارا صفایا کر دیا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر عباد امثالکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس لیے شبہ پیدا ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابد کا لفظ جو ہے یہ صرف انسانوں کے لیے ہی بولا جاتا, ہم ہیں ابد بس, اور کوئی ابد نہیں. حالانکہ اگر قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو ابد انسانوں کے لیے صرف نہیں ہے, نہیں اور چیزوں کے لیے بھی ابد ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 26. اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کی وہ اولاد ہے یعنی ملائکہ نہیں, بل عباد مکرمون, وہ تو اللہ کے بندے ہیں, مکرم بندے ہیں. تو اس آیت میں ملائکہ کو کہا گیا کہ وہ بندے ہیں. ابد کا لفظ ملائکہ کے لیے آ گیا.
سورہ زخرف کی آیت 19 کی تلاوت بھی کر لیں. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. پھر میں پڑھتا ہوں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. انہوں نے ملائکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بیٹیاں عورتیں بنا ڈالا. اب یہاں عبد کا لفظ کس کے لیے آ گیا؟ انسانوں کے لیے نہیں، الملائکہ ملائکہ کے لیے ہے، اور انبیاء میں ملائکہ لیے. اگر یہاں یہ ہو کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جن ملائکہ کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں؟ ملائکہ کو عبادت کہا جا رہا ہے، اور ملائکہ اس وقت موجود بھی تھے. یہ حال کی بات ہو رہی ہے، تو حال اس میں اسے مراد ملائکہ ہیں کیونکہ اس وقت موجود تھے. ایک یہ اوپینین ہے. اب دیکھیں سورہ مریم کی آیت 91. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ کے ہاں زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ عبد ہو کر آئے گی. اس آیت میں اللہ نے جانداروں کو اور بے جانوں کو ہر چیز کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا. تو معلوم ہوا عبد صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، کائنات میں ہر چیز کے لیے عبد ہے. اور عبد کا یہ معنی ہے کہ وہ مملوک ہیں اللہ کے، اللہ ان کا بھی مالک ہے. جیسے تمہارا مالک ہے ان کا بھی اللہ مالک ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور جنوں کے لیے سورہ جن آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ، کہ جن جو ہیں ان کے لیے انس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ان کو انسان کہا گیا. سبحان اللہ. تو معنی یہ ہوا کہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں دوسرے کے لیے، عبد صرف انسانوں کے لیے نہیں بولا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد عبد ہیں، بتوں کو بھی عبد کہا جاتا ہے، انبیاء کو بھی عبد کہا جاتا ہے، صالحین کو بھی عبد کہا جاتا ہے، جنات کو بھی عبد کہا جاتا ہے، ملائکہ کو بھی عبد کہا جاتا ہے، اور انسانوں کو بھی عبد کہا جاتا ہے. تو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تدعون من دون اللہ عباد امثالکم سے مراد لا محالہ انسان ہی ہیں، اور وہ بھی گزرے ہوئے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیں. اب میں آپ بات کی اصل کی طرف آتا ہوں کہ پھر وہ کون تھے جن کی عبادت کر رہے تھے؟ ملائکہ تھے؟ نہیں. اس کے لیے آپ کو سورہ اسراء کی آیت 57 تلاوت کریں اور اس میں وہ بات کھل جائے گی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ وہ کون تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اب میں دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں. ایک میں نے عبد کے حساب سے بتایا، اب دوسرا بتا رہا ہوں، لیکن پھر تیسرے پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. جن کو مشرکین مکہ مشرکین عبادت کرتے تھے، جن کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. وہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کا زیادہ مقرب ہے، تاکہ اس کو وسیلہ بنا کر وہ اللہ کے خود مقرب بن جائیں. یعنی خدا کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں جن کی مشرکین عبادت کر رہے ہیں. ایہم اقرب، کون ہے جو ان میں زیادہ قریبی ہے؟ اور آگے یرجون رحمتہ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں. عذاب سے یخافون عذابا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، ہاں تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس کے سے ڈرنا چاہیے. اب 3 کوالٹیاں ہو گئیں جن کو مشرکین اپنا معبود مان رہے ہیں. کئی معبود تھے، ان میں سے جس کو ایک کو مان رہے ہیں اس کی ایک کوالٹی ہو گئی، وہ یہ کہ وہ اللہ کا قرب چاہنے والے ہیں، اللہ کو قرب چاہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، امیدوار ہیں رب کے رحمت کے، خوف سے ڈرنے والے ہیں. کیا اس آیت سے یہ مراد ہو سکتا ہے؟ صاحب تفہیم القرآن یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر وہ ہیں جو گزرے ہوئے لوگ تھے اور صالحین ہیں. سبحان اللہ. یہ تو حال کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں،
وہ خدا کا خوف سے ڈر رہے ہیں، وہ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کا معنی ہے کہ وہ بندے اس وقت موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جن کی عبادت کرتے تھے، اور وہ تھے کون تھے وہ جن کی عبادت کرتے تھے؟ پڑھیے سورہ جن کی پہلی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ آمَنَّا بِهِ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں نے سنا اور وہ ایمان لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب کاہنوں نے مشرکین کو بتایا ہوا تھا کہ فلاں فلاں جن کی تم نے عبادت کرنی ہے، جنوں کی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ یہ اگلی نشست میں جب میں کاہنوں کی دوستی اور جنوں کی اور انہوں نے سارے سسٹم کو خراب کیسے کیا، وہ موضوع جب بیان ہوگا تو اس میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں عرض کروں گا۔ اب صرف اتنا یہ ہے کہ وہ کاہنوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جنوں کی تم نے عبادت کرنی ہے، اور وہ ان کی عبادت کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم دونوں نے، امام بخاری نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس آیت کی تفسیر میں، اور امام مسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں مسلم شریف کے بالکل آخر میں، جیسے کہ مسلم شریف پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مسلم کے آخر میں جا کر وہ چند آیتوں کی امام مسلم نے تفسیر لکھی ہے، اور اسی کو کتاب التفسیر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مسلم کی کتاب کا نام جامع الصحیح ہے، کیونکہ جامع الصحیح وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر تفسیر بھی ہو، تو کوئی امام مسلم نے زیادہ نہیں لکھی، کچھ تفسیر اس کے اندر ہے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان جنوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو اس 57 آیت میں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور تیرے رب کے عذاب سے تو ڈرنا ہی چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہاں پر ان جنات مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت موجود بھی تھے اور مشرکین ان کی عبادت بھی کر رہے تھے۔ یہ معنی ہے دوسرا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ یعنی پہلے کافر جن تھے ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اب وہ مسلمان جن ہوئے ان کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن شبہ ڈالنے والوں کو میں لاکھ بار صدقے جاؤں، انہوں نے عباد امثالکم سے نبیوں کو بھی نکال لیا، ولیوں کو بھی نکال لیا، پرانے بزرگوں کو بھی نکال لیا، اور یہ نہ دیکھا، یہ تو بات حال کی ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات کیا کہہ رہی ہیں، اور خود مفسرین اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، امام بخاری کیا لکھ رہے ہیں، امام مسلم اس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ امام قرطبی کا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں پر وہ جنات مسلمان مراد ہیں، اور میں نے قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو وہ ساری بات بتا دی۔ اب تیسرا اوپینین جو اصل ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پر عباد امثالکم سے مراد بت ہیں۔ کیوں؟ خدا مشرکین کا بھی مالک اور ان کا بھی مالک اور کائنات کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ میں نے پہلے آپ کو سورہ مریم کی 91 آیت پڑھ کر بتا دیا ہے کہ عبد کا لفظ ہر چیز پر آتا ہے، بتوں پر بھی آتا ہے، زمین پر بھی آتا ہے، آسمان پر بھی آتا ہے، ہر چیز پر آتا ہے۔ تو اگر آپ پچھلی ساری آیتیں اگلی پچھلی پڑھیں تو آپ کو یہاں سے یہ نظر آئے گا کہ یہ آیت بتوں کے لیے ہے، اور بتوں عباد امثالوں کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مملوک ہیں، جیسے تمہارا وہ مالک ہے اسی طرح وہ مالک ہے۔ اب اس سے بعد والی آیت، میرے وہ فاضل دوست ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو ایک آیت پر سٹک ہو جاتے ہیں، ہاں جی بس قرآن پڑھ لیا، نہ اس سے اگلی آیت، نہ پچھلی آیت، نہ اس کے بعد والی آیتوں کا ربط، وہ نہیں، بس ایک پر ڈٹ گئے، وہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، وہ جو ایک بار منہ سے نکل گئی وہ نکل گئی۔ اب اگلی آیت سنیے، اس کے بعد والی 2 آیتیں بعد، نا بالکل نیکسٹ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں۔ اب ان کی ڈسکرپشن ہو رہی ہے، وہ کون ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا
ام لہم آذان یسمعون بہا. اب یہاں قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عباد امثالکم، جو تم جیسے بندے ہیں، یعنی ان کے بارے میں نیکسٹ آیت میں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کچھ پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے وہ کان ہیں جن سے وہ سنیں. یہ اگلی آیت میں اس کی تشریح آ گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. اے میرے حبیب تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو، جن کو مثل کہا جا رہا ہے، تمہاری مثل، شرکاءکم، ان کو بلا لو اور مجھ پر داؤ چلاؤ، جو تم کر سکتے ہو نا وہ کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. اب یہ دیکھو کہ اگر اس سے مراد ملائکہ ہوں یا مسلمان جن ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، تو کیا ان کی یہ ڈسکرپشن ہوگی کہ ان کے پاؤں ہیں مگر ان پاؤں سے وہ چل نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں ان کانوں سے سن نہیں سکتے؟ یہ ڈسکرپشن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج فرمائیں کہ جاؤ تم ان کو لے آؤ، جو کچھ وہ میرا کرنا چاہتے ہیں کر لیں. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے مسلمان جنوں کے لیے کہ وہ حضور کا کچھ کر لیں، ملائکہ کے لیے فرما رہا ہے. اور کیا ملائکہ کی آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ جنوں کی آنکھیں نہیں ہیں مسلمان جنوں کی جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ انبیاء اولیاء جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کی آنکھوں پاؤں نہیں تھے وہ جن سے وہ چلتے ہیں؟ تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد وہ بت ہیں کہ جن کی آنکھیں تو ہیں، کیونکہ جب بت کو بنایا جاتا تو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر اس سے وہ دیکھ نہیں سکتا، پاؤں تو ہوتے ہیں مگر وہ چل نہیں سکتا. تو عباد امثالکم کا معنی لات اور منات اور عزا ہیں، جو کھڑے ہوئے تھے، جو گاڑے ہوئے تھے، ان کے ذات تو تھے مگر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اور انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا قل ادعوا شرکاءکم، یہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے نا اللہ کا، ان کو کہو آؤ ثم کیدون فلا تنظرون، جو میرا کرنا ہے وہ کر لیں، جو بگاڑنا ہے وہ بگاڑ لیں، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دیں. کیا ایسے لفظ انبیاء اور اولیاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے تھے کہ جاؤ انبیاء اولیاء کو لے آؤ، وہ میرا جو بگاڑنا چاہے وہ بگاڑ لیں؟ یہ ان کے لیے لفظ ہو سکتے تھے؟ نہیں، یہ بتوں کے لیے ہے، اور اس سے مراد بت ہیں. آپ اگلی پچھلی تمام آیات کو پڑھ لیں تو اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس سے مراد بت ہیں. اب دوسرا شبہ، اور یہ بہت اہم شبہ ہے. آپ نے جیسے دیکھا کہ پروگرام کا نام ہی ازالہ شبہات ہے، تو میں شبہات جو ہے وہ دور کر رہا ہوں. یہ بہت اہم شبہ ہے. اب جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت 20 اور 21 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. تم جن کی عبادت کرتے ہو انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، یہ تو خود بنائے گئے ہیں. وہم یخلقون، ان کو تو پیدا کیا گیا، یہ خود بنائے گئے ہیں. دوسرا فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، مردے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو معلوم نہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا. یہاں پھر شبہ ڈال دیا. شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو انبیاء اولیاء جو قبروں میں مدفون تھے ان کی عبادت نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ مردہ ہیں. بھلا یہ بتوں کے لیے کہا جائے گا؟ یہ جنوں کے لیے کہا جائے گا؟ جن اور شیطان تو زندہ تھے اس وقت. یہ تاروں کے لیے کہا جائے گا؟ اموات غیروں سے لامحالہ مراد جو ہے وہ گزرے ہوئے بزرگ ہیں جن کی مشرکین مکہ عبادت کرتے. دیکھو قرآن سے نکل آیا. صاحب تفہیم القرآن نے یہاں پر کمال کر دی، لکھنے کی گستاخی کرنے کی انتہا کر دی، کچھ نہیں سوچا. انہوں نے شہیدوں کو مردہ کہہ دیا. وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس آیت سے مراد لکڑی پتھر کے بت یا ملائکہ یا جن مراد نہیں ہو سکتے، یہ تو قبروں والے ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اموات غیر احیاء آ گیا کہ وہ مردہ ہیں. اور دوسری کہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. بھلا بتوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. تو یہ آیت تو لامحالہ پکی مور ہو گئی نبیوں اور ولیوں کے اوپر جو دنیا سے چلے گئے. یہ صاحب تفہیم القرآن نے، کوئی خارجیوں کی تفسیر اٹھا لیں آپ، اس کے اندر آپ اس کو برستے ان کو پڑھیں گے اور وہ لے آئیں گے کھینچ کر انبیاء اور اولیاء کو اس کے اندر. آپ اس شبے کو دور کر لیں. اور غالباً پہلا جو عام طور پر اس کے شبے کو دور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام طبری سے لے کر قاضی شوکانی تک
قرطبی، طبری، رازی، بزاوی، جتنے مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد بت ہیں، لیکن وہ یار لوگ تفسیروں کو تو نہیں مانتے، ان کی آیت تو قرآن کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے رازی کو، ہم نہیں مانتے طبری کو، ہم نہیں مانتے ابن کثیر پر، ذرا چپ کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو لکھا بت مراد ہیں، لیکن میں تفسیروں کے حوالے سے نہیں، میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ دو باتیں سن لے، پہلا اس کا جملہ ہے جہاں سے شبہ پیدا ہوتا ہے، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں۔ تو کیا مردہ صرف اس کو کہا جاتا ہے قرآن میں جو انسان ہو اور اس سے جان نکالی جائے، اسے مردہ کہا جاتا ہے صرف قرآن میں؟ آئیے پڑھیے سورہ بقرہ کی 28 آیت اور لفظ موت اور اموات کا معنی دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو، تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب جو ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور اس زندگی کے بعد جب موت آئے گی تو ہم مردہ ہوں گے، وہ ہوگا ثم یمیتکم، لیکن آیت میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی جہان میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے تم مردہ تھے، اور اموات کا لفظ آ گیا۔ تو علامہ ابن کثیر اور تمام مفسرین اس کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اموات اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے، علامہ ابن کثیر نام بھی لکھیں، امام طبری نام بھی لکھیں، امام رازی نام بھی لکھیں، قرآن میں ہے کہ امواتن، تم مردہ تھے۔ تو مردہ کس کو کہا گیا؟ یعنی عدم کو، جب تم کچھ بھی نہ تھے تو میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ تو قرآن میں موت کا لفظ اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو، جو عدم ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کو بھی قرآن میں مردہ کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ مر گئی تھی، مردہ تھی زمین، اس کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، ارے زمین کے اندر کوئی جان ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کا معنی اور ہے، اور جو لوگ شبہ ڈال رہے ہیں ان کے نزدیک مردہ کا معنی اور ہے۔ تو اموات غیر احیاء، یہ بے جان بتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نوتھنگ ہے، جیسے زمین مردہ ہے اسی طرح یہ بت مردہ ہے۔ اب دوسرا شبہ جو ہے کہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں معلوم کہ کب اٹھایا جائے گا۔ اب اس پر شبہ یہ وہ ڈالا جاتا ہے کہ بتوں نے بھی اٹھایا جانا ہے، اگر اس سے مراد بت لیتے ہیں تو کیا بتوں اٹھایا جانا ہے؟ جی ہاں، بتوں میں اٹھایا جانا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت 25 تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بتوں کے بارے میں، اور وہاں بت کا لفظ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لانگ سپیچ ہے جو سورہ عنکبوت کے اندر ہے، اور آیت 25 والی سپیچ کے اندر جو سپیچ ہے اس کا میں آپ کو وہ حصہ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً، یہ یہاں پر اوثان کا لفظ جو ہے وہ ساتھ آ گیا ہے۔ اوثان، وثن، وثن ایک بت کو کہتے ہیں، اور اوثان جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی دنیا کی زندگی تک ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جن بتوں کو اوثانا مودتا، اوثانا مودتا، اوثانا مودتا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا شبہ ہے جو میں آپ کا دور کر رہا ہوں۔ اوثانا مودتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بت جن کو تم نے دوست بنا لیا ہے، ان کو خدا بنا لیا اللہ کے سوا، یہ صرف دنیا میں ان کی تمہارے ساتھ دوستی، تعلق، محبت ہے۔ ثم یوم القیامہ، باقی رہا قیامت کا معاملہ، جب قیامت آئے گی یکفر بعضکم ببعض، تم ان کا انکار کرو گے اللہ کے سامنے، یہ تمہارا انکار کریں گے، یہ کہیں گے ہم ان کو نہیں جانتے، تم کہو گے ہم ان کو نہیں جانتے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. تم کہو گے میں تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں، ہم نے تمہاری عبادت کی بتوں. وہ کہیں گے ہم تم پہ لعنت بھیجتے ہیں، تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی. وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور لعنت ڈالیں گے. اور پھر فائنلی کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ارے اللہ کے بندو، اگر بتوں نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں ہونا تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ اپنے ماننے والوں کا انکار کیسے کریں گے اور وہ ان کا انکار کیسے کریں گے، وہ ایک دوسرے پر لعنت کیسے ڈالیں گے، ان کو جہنم کے اندر کیسے پھینکا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو جان دی جائے گی، ان کو آنکھیں دی جائیں گی، زبان دی جائے گی، تو ان کو زندہ کر کے وہاں پھینکا جائے گا جہنم کے اندر. تو سورہ نحل کی آیت جو تھی جس میں 21 آیت میں فرمایا گیا کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، اور اس سے پہلی آیت سے بھی مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے یدعون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. انہوں نے تو کسی چیز کو بنایا نہیں، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے، اور یہ مردے ہیں، ان کا یہ نوتھنگ ہے، کچھ نہیں ہے یہ. اور یہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اپنے ماننے والے اور اپنے پوجنے والے اور پرستش کرنے والوں کے سامنے لایا جائے گا اور وہ زندہ ہوں گے. تو میرے بھائی، یہ سورہ نحل کی آیت 19 بھی 20 اور 21 یہ آیت بھی بتوں کے لیے ہے. تو قرآن کریم کی تمام آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان تمام آیتوں سے یہ بات ظاہر میں نے کر دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ مشرکین حضور سے جو پہلے تھے، پہلے انبیاء کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ جتنے مشرکین، لوط، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تمام ان کے جو معبود تھے، جن کو معبود وہ مانتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ یہی تھے. یا وہ بت تھے، یا وہ جنات تھے، اور اس میں میل فیمیل تھا، اور یا پھر وہ سورج اور تارے تھے. بس انہی کا ہی قرآن کریم میں ذکر آتا ہے. کہیں بھی قرآن کی آیت میں ایک لفظ نہیں آتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ حضرت آدم کی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم کی عبادت کرتے تھے، یا حضرت نوح کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے صالحین کی عبادت. یہ صرف ایک عطا خراسانی کی ایک روایت ہے جس کو بعض بڑے شخصیات نے لکھ دیا ہے. ان پر انشاءاللہ جب میں اس روایت پر بحث کروں گا تو اس پر میں آپ کو اس سے تفصیل بتاؤں گا. اور یہ جو بات ہے، یہ آپ کے سامنے مسئلہ کنسپٹ جو ہے، یہ شبہ کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ ان کے معبود کون تھے، وہ کن کی عبادت کرتے تھے. بس انبیاء اولیاء تو یوں ہی کھینچ کر جو ہے وہ ان کو لایا جاتا ہے. ہاں جی، وہ نیک لوگوں کے بت تھے، سبحان اللہ. اصاف اور نالا نیک تھے. امام مسلم فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کی تفسیر میں لکھا ایک اصاف اور نائلہ، بندے کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا. ان دونوں نے کوشش کی، یا بدکاری کرنے کی کوشش کی، یا نعوذ باللہ کعبے کے اندر کر ڈالی. اللہ نے دونوں کو مسخ کر دیا، دونوں کی شکلیں بگڑ گئیں، وہ پتھر بن گئے وہیں پر. تو ان مشرکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کو اٹھا کر صفا پہ رکھ دیا اور دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا. جب دونوں کو رکھ دیا تو ان کو وہ پوجنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے. کیوں؟ اندر سے جنوں کی آوازیں آنے لگیں، اس لیے عبادت کرنے لگے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو بت بنائے گئے تھے وہ نیک صالح لوگوں کے تھے، اور امام مسلم اور علامہ ابن کثیر اور امام طبری، قرطبی، تمام محدثین، دنیای امت یہ کہہ رہی ہے کہ ظالموں، اصاف اور نائلہ نیک اور صالح نہیں، وہ بدترین بدکار تھے جنہوں نے بدکاری اللہ کے گھر میں جا کر کی، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کا ارادہ کیا اور خدا نے ان کو مسخ کر دیا. یہ آج جو ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ، جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. ان یطوف علیہما، اگر وہ دونوں کا
دونوں کی سعی کرے طواف کرے۔ یہاں اگر سادہ آیت کا ترجمہ کریں نا تو یوں پتہ چلتا ہے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ہر جو حج اور عمرہ کرنے والا ان کے دونوں کے درمیان سعی کرے طواف کرے، فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، ان دونوں کے درمیان ان کا طواف کرے، سعی کرے۔ اگر نہ کرے تو کوئی بات نہیں، یعنی اس ترجمے سے یہ بات نکلتی ہے، مگر یوں نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بات یہ تھی کہ مشرک جب صفا سے سعی شروع کرتے تو وہ اصحاب کو ہاتھ لگاتے، اس کے پاس جاتے، اس سے مراد مانگتے، اس سے سلام کرتے، خدا کہتے، اور پھر جب وہ مروہ کی طرف جاتے تو وہاں نائلہ کا تھا، اس کے پاس جاتے۔ اب جب دونوں کو وہ طواف کرنے سے پہلے، سعی کرنے سے پہلے، جیسے ہم کھڑے ہو کر صفا اور مروہ کے اوپر ہاتھ پھیلا کر کعبے کی طرف منہ کر رب العالمین کے آگے دعائیں کرتے ہیں، وہ اصحاب اور نائلہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کے آگے دعائیں کرتے، تو ہمارا بیٹے ٹھیک کر دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے جنگ میں فتح دے دے، مجھے یہ کر دے۔ وہ ان بے ایمانوں بدکاروں کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کرتے۔ اب جب مسلمان یہ حال دیکھتے تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل تو نہیں مانتا کہ ہم اس جگہ سعی بھی کریں جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا مسلمانوں کے لیے جب وہ مکے میں تھے کہ کوئی بات نہیں، تم سعی کر لیا کرو، فلا جناح علیہما ان یطوفا، تم پر کوئی حرج نہیں، ان کی یعنی اصحاب اور نائلہ کی موجودگی میں بھی اگر سعی کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بعد میں وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، انہوں نے نائلہ کے بھی ٹکڑے کر دیے، اصحاب کے بھی ٹکڑے کر دیے، لات کے بھی ٹکڑے کر دیے، منات کے بھی ٹکڑے کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک ان کے اندر جو ہے وہ شیطان بول کر سرزمین حجاز میں ایسا کام نہیں کریں گے، اور دنیا میں کرتے ہیں تو کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے ایک شبہ جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں تک اس کی کامیابی ہوئی ہے، یہ ناظرین پر ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔